بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ پاکستان میں یہ جو دورہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، ممکنہ دورہ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ سے تیسری ملاقات، وہ بہت زیادہ زیر بحث تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پریشر ہے۔ اچھا، پریشر کے حوالے سے میں بار بار آپ کو بتا چکا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ ایک پریشر ہے، اور پریشر ہونا چاہیے کیونکہ جو سول ڈومین ہے اس میں بھی ڈیلیوری کا، اکانومی کے فرنٹ پہ بھی ڈیلیوری کا کمٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی موجود ہے، وعدہ دعویٰ موجود ہے، تو پریشر تو ہے اور ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل پریشر ہے، یہ بھی رائٹرز کی سٹوری سے ہمیں پتہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ہاں بعض بڑے بڑے صحافتی ناموں نے یہ کہا کہ نہیں، پاکستان فوج نہیں بھیج رہا، پاکستان ایسے نہیں کرے گا، پاکستان یہ نہیں کرے گا، اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی کچھ باتیں کی، ہمارے وزیر خارجہ ہیں۔ اب مارکو روبیو نے، امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت دوسرے ملکوں نے غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے سے متعلق کچھ سوال پوچھے ہیں، اور اس کے بعد غزہ میں فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کی ہے، جس پر امریکہ پاکستان کا شکر گزار ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہاں سے کہا جا رہا ہے، وہاں سے بڑا پریشر ہے کہ پاکستان دستے بھیجے، لیکن یہاں امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دستے بھیجنا چاہتا ہے، بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے، کچھ دیگر لوگوں نے گزشتہ کچھ دنوں میں ٹیلی ویژن پروگرامز میں اس پر بڑی بات کی ہے۔ یہ اب بالکل مختلف صورتحال ہے کہ انٹینشن، انوائٹ، آفر، اب یہ صورتحال جو ہمارے ہاں دعویٰ کر کے بتائی جا رہی تھی اس سے مختلف ہے۔ اور پھر اس میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ٹرمپ کے پیس پلان میں حماس کو غیر مسلح کرنا شامل ہے 20 نکات میں، اور یہ سوال اٹھ رہا تھا پاکستان میں کہ کیا ہم حماس سے یہ کہیں گے لاؤ گنے دے دو، لاؤ ویپنز دے دو، اور حماس والے کہیں گے یہ لو، کیا یہ ہوگا؟ یا ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کی ایفرٹ میں حماس کے سامنے مسلح ہو کر کھڑے ہوں گے اور یہ کام کروائیں گے؟ پاکستان کے حکام نے یہ کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ اور اب مارکو روبیو کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان آفر کر رہا ہے، پاکستان آفر کرنے پر غور کر رہا ہے، صورتحال کچھ مختلف نظر آ رہی ہے۔ ابھی پاکستانی حکام کے اس مارکو روبیو کے اس بیان کے بعد مزید جوابات آنا باقی ہیں، مزید وضاحت آنا باقی ہے، لیکن ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ پاکستان کیا کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو مہدی حسن والا انٹرویو ہے، اس انٹرویو نے تو ایک اور پاکستان میں آگ لگا دی ہے۔ مہدی حسن نے عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو کیا۔ عمران خان کے بیٹے مسلسل بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو انٹرنیشنلائز کرنے والی ایفرٹ ہے، اس ایفرٹ پر کام ہو رہا ہے، مگر اس انٹرویو میں مہدی حسن نے ایک حصے میں بتایا کہ عمران خان کتنے پاپولر ہیں۔ یہ عمران خان کے بیٹے بھی بتاتے ہیں، علیمہ خان بھی بتاتی ہیں، پاکستان جانتا ہے، لیکن مہدی حسن نے اس میں کچھ گفتگو کی اور کہا کہ وہ اس انٹرویو کے لیے جب آ رہے تھے اوبر کے ذریعے تو ان کی بات ہوئی، بندے نے کہا کہ عمران خان اور وہ آپ کو دیکھتا ہے، مہدی حسن سے کہا مجھے دیکھتا ہے، میرا کام پسند کرتا ہے۔ میں نے شکریہ کیا اور پھر پوچھا کہ کیا آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا سر، اور اس نے کہا میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا فیل کرنے لگا، وہ جس طرح سے سر آتا ہے۔ لیکن پھر مہدی حسن نے کہا کہ اس بندے نے یہ کہا کہ میں عمران خان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، عمران خان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، اور اس کے بعد وہ زارو قطار رو پڑا، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں نے آپ کو کئی بار بتایا مزار قائد میں جو واقعہ ہوا تھا، ایک بندے نے جس طرح سے کہا، اطہر کی شہادت کے فوری بعد کا واقعہ تھا، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھ سے اظہار افسوس کرنے کے بعد اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ بھٹو بنا دیں گے عمران خان کو، اور وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ، اور وی ڈونٹ ڈیزرو دس کہ عمران خان کو بھٹو بنا دیا جائے۔ میں نے کہا نہیں، ابھی آپ بہت جلدی بات کر رہے ہیں، یہ عمران خان کو اقتدار سے نکالے جانے کے کچھ دنوں بعد کی بات تھی۔ تو میں نے کہا ابھی آپ بہت جلدی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں سر، ابھی آپ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ اور ایک عام آدمی جو سوچ رہا تھا وہ اب ہمیں اس وقت ایک خدشے کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ مہدی حسن نے جو بات کی وہ مہدی حسن خود بتاتے ہیں
کہ اس نے کہا میں عمران خان کے لیے جان دے سکتا ہوں, رو پڑا. ذرا سنیے. I would give my life for him, and then he burst into tears. I would give my life for him, and then he burst into tears. I would give my life for him, and then he burst into tears. I would give my life for him, and then he burst into tears. تو یہ مہدی حسن بتا رہے ہیں. اب پاکستان میں عمران خان کے مخالفین جو یہ سوال کرتے ہیں کہ عمران خان ہے کیا, وہ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان یہ ہے. میں دیکھ رہا تھا جواد نقوی صاحب عالم دین ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں عمران خان تو پاپولر نہیں ہے, پاپولر تو بھٹو تھا, بھٹو کے لیے لوگوں نے جان دی تھی, خود سوزی کی تھی, عمران خان کے لیے کیا ہوا ہے. تو جواد نقوی صاحب کو شاید 26 نومبر نہیں معلوم, جواد نقوی صاحب کو شاید 4 اکتوبر نہیں معلوم پچھلے سال کا, جواد نقوی صاحب کو شاید ذل شاہ نہیں معلوم, جواد نقوی صاحب کو شاید نہیں معلوم کہ عمران خان کے جلسے میں جب وہ جو کھمبا لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کھمبے پر جب لوگ چڑھتے ہیں تو کتنی بڑی تعداد میں چڑھتے ہیں. وہاں خطرناک ترین حصوں پر عمران خان کو قریب سے دیکھنے کی کوشش میں لوگ کہاں تک پہنچتے ہیں, اور یہ صرف قریب سے دیکھنے کی کوشش کا حال ہوتا ہے. عمران خان کے گھر کے باہر جب وہ جو عمران خان الجزیرہ پر بیٹھتے ہوئے انبار شیلز کا لے کر بیٹھے تھے, تو کیا عمران خان کے گھر کے باہر صورتحال تھی, جواد نقوی صاحب کو نہیں معلوم. اور بھٹو صاحب کو ظاہر ہے کہ ان کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہو پائی نا, تو نوجوان بھٹو صاحب کی جماعت کے انکلز ان سے ناراض تھے اور وہ خود سوزیاں کر رہے تھے کہ کچھ کر نہیں رہے. ویسے عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں کی حالت بھی ان انکلز سے کچھ بہت مختلف نہیں ہے, نوجوان ان سے بھی بہت بری طرح سے ناراض ہیں, لیکن عمران خان کے لیے نکل کر جو 26 نومبر کو ہوا لوگوں نے جو کیا ہے, تو جواد نقوی صاحب اور ان جیسے قابل احترام ہمارے سینئرز بڑے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صورتحال ہے کیا, اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر آج کا مشرف زیدی جو مہدی حسن کے انٹرویو میں بھی کئی سوالات کے جوابات دیتے انہیں جانے کیا کچھ بتا چکا, وہ مشرف زیدی کل تک کہہ رہا تھا زیادتی ہے, غلط کیا جا رہا ہے. آج وہ ایک بالکل مختلف ٹون, تو یہ مختلف ٹون ہم نے بڑے بڑوں کی دیکھی ہے. میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیں آج توشہ خانہ 2 کیس میں بھی سزا سنا دی جائے گی عمران خان صاحب کو. کچھ اور صحافیوں کو بھی ہمارے یہاں ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ ایسے انٹرویوز میں ایسے صحافیوں کی جو ٹائم لائن ہے ٹویٹر پہ جا کے اس کے اوپر لکھے کہ نہیں عمران خان کی اپنے بیٹوں سے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی بات چیت ہو چکی ہے, عمران خان کی 800 ملاقاتیں ہو چکی ہے, بہنوں سے کوئی 250 ملاقاتیں ہو چکی ہے. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو مشرف زیدی والا ڈیٹا جو حکومت کی جانب سے دیا گیا, جیل حکام نے کمپائل کر کے دے دیا کہ جناب یہ جو سماعتوں میں آئے تھے یہ بھی ملاقاتیں ہیں. یہ وہ کام ہے اور یہ کام اب ہمارے یہاں صحافی بھی کر رہے ہیں. جاتے آخری چیز, بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے ڈان نیوز کے ساتھ جو ہوا ہے. یہ جو آپ ڈان نیوز چینل دیکھتے ہیں اس کے اشتہارات اس حکومت نے بند کیے ہوئے ہیں, اور ان کی وجہ سے ڈان آہستہ آہستہ کاسٹ کٹنگ پہ جا کر ایک کے بعد ایک ایفرٹ جو کر رہا ہے, اس کے نتیجے میں پہلے کیا ہوا کہ ڈان کی ویب سائٹ اس کا اسٹاف فارغ کیا گیا, وہ منیمم اسٹاف پہ, اور جو ویب نیوز روم میں سٹوریز بنانے والے ہیں انہی کی طرف سے مزید سٹوریز لگا دی جائیں, اس جگہ پہنچ گئے. پھر اس کے بعد اب ڈان نیوز کے اشتہارات بند ہیں. ظفر عباس صاحب نے, جو اظہر عباس صاحب کے بھائی ہیں ڈان کے ایڈے, انہوں نے ڈان کا ایڈیٹوریل بھی شیئر کیا تھا سوشل میڈیا پہ, وی ول ناٹ سرنڈر. تو ڈان اس حکومت کو غلط کہنے سے باز نہیں آ رہا, اور اس حکومت نے ڈان کے اشتہارات بالکل بند کر دیے. ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر کہ ڈان کے سٹاف کے لوگ جن کو ایچ آر نے لیٹر دیے کہ یار اب آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ روتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے گلے ملتے ہوئے ان کو الوداع کہہ رہے تھے. یہاں تک بات پہنچ چکی ہے اور اس حکومت نے ڈان کے اشتہارات بند کر دیے. ڈان کو نہیں, یہ مخالفانہ آواز کو دبانے کا کام ہے, اور اس میں مزید لوگوں کا بھی نمبر آئے گا. اب اس حکومت نے کیا کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں. 2024-2025 میں اخبارات اور نیوز چینلز کو جو اشتہارات دیے گئے, اور یہ مرکز کی حکومت کی بات ہو رہی ہے, پنجاب حکومت کو میں نہیں گن رہا, پنجاب حکومت نے تو پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے. مجموعی رقم جو اشتہارات پر خرچ کی گئی ہے مارچ 2024 سے, اور یہ جون 2025 تک کا نمبر ہے, اس کے بعد اس مالی سال کا نمبر ابھی آنا باقی ہے, تقریباً 11 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. ٹی وی اور الیکٹرانک میڈیا آلموسٹ کوئی 7 ارب روپے, اخبارات آلموسٹ کوئی 4 ارب روپے, تھوڑے کم ہیں یہ.
7 ارب اور 4 ارب سے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیو نیوز کو ملے ہیں 648 ملین, اے آر وائی کو ملے ہیں 440 ملین, دنیا نیوز کو ملے ہیں 408 ملین, پی ٹی وی کو ملے ہیں 397 ملین, سما کو ملے ہیں 385 ملین. یہ بڑے چینلز ہیں. چھوٹے چینلز, دیگر چینلز ان کے پیسے اس کے علاوہ ہیں. ڈان نیوز کے اشتہارات بالکل بند کر دیے حکومت نے, اور اشتہارات بالکل بند کر کے ڈان کو یہاں پہنچا دیا ہے کہ ان کے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اس حکومت کے کارناموں کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال ہے, اور یہ صورتحال کہیں سے بھی اچھی صورتحال تو نہیں ہے, بگڑی ہوئی ہے, اور یہ بگڑی ہوئی صورتحال ہمارے سامنے مزید در مزید آتی چلی جا رہی ہے. حکومت دعوے کر رہی کہ بہترین ہو چکے حالات, لیکن یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ حالات کہاں پہنچ چکے ہیں. اور یہ حکومت مخالفانہ آوازوں کو, حقیقی رپورٹنگ کو, ایسی چیزوں کو جن میں حکومت کا چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے, برداشت تک نہیں کر سکتی, اس لیے یہاں تک پہنچ چکی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے